وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ پارہ نمبر 8۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کفار مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ فرشتے اگر ہمارے سامنے آ کر کہہ دے یا ہمارے جو بڑے گزر چکے ہیں اور ان کا انتقال ہو چکا ہے وہ قبر میں سے اٹھ کر یہ کہہ دے کہ آپ حق ہے، آپ کی بات بھی حق ہے، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو ہے انہی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کر دے اور مردوں کو ان سے بات کرنے کی اجازت دے دے اور ساری چیزیں ان کے لیے جمع کر دے ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ہر دھرم ہے۔ ہاں اگر اللہ جسے چاہے ایمان دے دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ آگے والی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا جو کام ہے دین کی دعوت لوگوں کو دیتے رہنا، اور اگر کوئی آپ کی مخالفت کرے اور آپ کی بات نہ مانے، آپ کو برا بھلا کہے، تو آپ جو ہے اس سے دل برداشتہ نہ ہو، یعنی اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، اس لیے کہ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن ہوا کرتا ہے، اور یہ ایک پرانی سنت ہے کہ دین کی دعوت کے سامنے مخالفت ہوتی ہی ہے۔ یہ پرانی سنت ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اس سے پہلے والی امتوں اور اس سے پہلے والے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور کفر کو جو ہے مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ ایمان اور کفر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ روشنی اور جو ہے اندھیرا، اور مومن کی اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آدمی جو ہے روشنی کے اندر اندھیرے کے اندر روشنی جلا دے اور اس کے مقابلے میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو گویا ایک مثال بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی یہ دی کہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ روشنی کے مانند ہوتا ہے، اور ایک مثال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کی دی کہ ایمان والا زندے کے مانند ہے، اور کافر جو ہے وہ مردے کے مانند ہے کہ مردے کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، اس کو اس طرف پلٹاؤ تو بھی پلٹ جاتا ہے، اس طرف پلٹاؤ تو بھی پلٹ جاتا ہے۔ لیکن ایمان والا وہ جاندار والا ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، اور مردے کے اندر کسی جو ہے پہچاننے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، بولنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کو جاننے کی بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن ایمان والے کی مثال زندے کے مانند ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا اور سمجھتا ہے۔ تو گویا ایمان اور کفر کے درمیان یہ فرق بتایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان حشر میں جب کہ سارے کے سارے انسان اور جنات سب موجود ہوں گے، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات کو دنیا کے اندر نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جناتوں اور انسانوں، کیونکہ اس سرزمین کے اوپر دو ہی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کے احکامات کی تابع ہیں، ایک انسان اور ایک جنات۔ یہ دو ہی ایسی مخلوق ہیں، اور ان دو مخلوقوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو میدان محشر میں کہیں گے کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے باتوں کو لے کر، تم کو سمجھایا نہیں؟ یقصون علیکم آیاتی، میری آیت کو تمہارے سامنے تلاوت نہیں کیا اور میری ملاقات سے تم کو ڈرایا نہیں؟ تو اس جگہ پر وہ لوگ اقرار بھی کریں گے اپنے کفر کا بھی، اور ان رسولوں کا بھی اقرار کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس آئے تھے، ہم کو سمجھایا بھی تھا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِيلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِيلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔
یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے ایک باطل عقیدے کی جو ہے تردید فرمائی ہے کہ زمانے جاہلیت سے یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ وہ لوگ ان کے پاس جو مویشی ہوتے تھے یا ان کے پاس کوئی کھیت وغیرہ ہوتا تھا تو اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دیتے تھے اور ایک حصہ بتوں کے لیے قرار دیتے تھے، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا تھا اس کو غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر خرچ کر دیتے تھے، اور جو حصہ بتوں کے لیے ہوتا تھا وہ بت خانے کے اندر ڈال دیتے تھے اور وہاں پر جو پجاری ہوتے تھے ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو اتار کر اس بات کی تردید کر دی کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کوئی بتوں کے لیے نہیں ہیں۔ اگر کوئی چیز آدمی کو خرچ بھی کرنی ہے تو وہ اللہ کے لیے کرے، کسی کے نام پر نہ کرے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ أَوْلَادِهِمْ، یہاں پر بھی جو ہے ان کی ایک رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کے ساتھ بڑے بہترین انداز کے اندر اس کی تردید فرمائی کہ ان کی یہاں سے جو ہے الگ الگ ان کی رسمیں ہیں، اس کا ذکر ہے۔ ایک رسم ان کی یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درغور کر دیتے تھے، یعنی اس کو جو ہے زندہ زمین کے اندر کھود کر اس کو ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تردید فرمائی کہ اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو تم کیسے پیدا ہوتے؟ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیٹی ایک نعمت ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 طرح کے جانوروں کو حلال کیا اور مشرکین کی ایک باطل عقیدے کی تردید بھی کی کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے کچھ اونٹوں کو، کچھ بکریوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، حتیٰ کہ ان کا گوشت کھانے سے بھی بچتے تھے، ان کے اوپر سوار ہونے سے بھی بچتے تھے، اور بعض تو ایسے عقیدے تھے کہ ان سے جو دودھ نکلتا تھا وہ کہتے تھے کہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر صاف ان کے باطل عقیدے کی تردید کر دی کہ نہیں دودھ حرام ہے اور نہیں جانور حرام ہے، ہر ایک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کر دیا وہ حلال ہے اور جو حرام کر دیا وہ حرام ہے۔ تمہارے کہنے سے کوئی چیز حرام کرنے سے حرام نہیں ہوتی ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ، یہاں پر بھی ان کے ایک اور عقیدے کو، اسی طریقے سے عقیدے کو جو ہے تردید کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے اعتبار سے ہی جو ہے کچھ جانوروں کو حلال کر دیا، کچھ جانوروں کو حرام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حرام وہ جانور ہے جس کو ہم نے حرام کر دیا ہے، جیسے مردار ہے، او دم مسفوحہ، بہتا ہوا خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یہ ساری کی ساری بری چیز ہے۔ احل لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ سارے جانور جو ہے اللہ نے حلال قرار دیے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، ہمارا جو دین ہے وہ 2 چیزوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ایک اوامر، ایک نواہی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کر گزرنا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے روک دیا کہ اس سے رک جاؤ تو اس سے رک جانا۔ تو یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر ایمان والوں کو بتایا کہ ایک تو سب سے پہلے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، کیونکہ تمام حقوق کے مقابلے میں والدین کا حق جو ہے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ وہ ہماری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے دنیا میں آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق بیان کیا۔ یہ اہمیت کی جو ہے دلیل ہے اس بات کی کہ والدین کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے اولاد کو اس وجہ سے جو ہے قتل مت کر ڈالو کہ ان کا انتظام کھانے پینے کا کہاں سے ہوگا، ہم ہی تم کو تو رزق دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اولاد کو آنے کے بعد قتل کرتے تھے، لیکن اب یہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں کہ اگر 3-4 اولاد ہو جائے گی، 5 ہو جائے گی تو ان کو کھانا کھلائے گا کون، کپڑے کا انتظام کرے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی سارا انتظام کرتے ہیں، اور جو بھی اولاد ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے اس کا رزق اسی وقت لکھ لیا جاتا ہے کہ وہ کتنا کھائے گا، کتنا پہنے گا، کتنا رہے گا، تم کو جو ہے اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو نئے جو ہے شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں وہ اب جو ہے گولی کھلا کر اپنی بیوی کو گولی کھلا کر ہی جو ہے اندر پیٹ کے اندر بچے کو مار دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بہت ناجائز طریقہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ،
اور چوتھی نصیحت اللہ تبارک و تعالی نے یہ کی کہ ہر بری چیز سے اپنے آپ کو بچانا. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کا قتل مت کرو ہاں اللہ یہ کہ جس کا حق ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب کہ اسلامی حکومت ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعتبار سے اس کو قتل کرنا شروع کر دیں. ایک تو یہ کہ کسی جان کو بغیر حق کے جو ہے تم نے قتل کر دیا، اور اسی طریقے سے کوئی انسان جو ہے مرتد ہو گیا اسلام سے اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کو قتل کرنے کا حکم ہے. اور تیسرا وہ شخص جو شادی شدہ ہے پھر بھی اس نے زنا کیا تو اس کو پتھر مار مار کے جو ہے ہلاک کر دیا جائے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے شاید کہ تم سمجھ جاؤ. اور وصیت جو ہے حکم کے مقابلے میں بہت سخت ہوتی ہے. جس طرح آدمی مر جاتا ہے تو جو وصیت ہوتی ہے، اگر کسی چیز کی اس نے وصیت کی ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نصیحت کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ یہ وصیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور آگے ایک اور نصیحت، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اب یتیم کے مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس لیے تاکید کرتے ہیں کہ یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا اور نہیں اس کے مال کا کوئی پرسان حال ہوتا ہے. جس طرح جی چاہے آدمی جو ہے کوئی خرچ کرنا شروع نہ کر دے. اس لیے یتیم کے مال کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حفاظت کے ساتھ رکھنے کا حکم دیا. کہا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ان کے مال کے اندر سے کسی چیز کو استعمال نہ کرو، اور جب بالغ ہو جائے تو ان کا مال ان کو سپرد کر دو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور ناپ تول میں کمی مت کرو، یعنی جتنا بنتا ہے اتنا تول کر دینا، نہ بڑا چڑھا کر مت دو. والمیزان بالقسط، اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرو. اور آگے فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو تمہارے ساتھ معاہدات ہوئے ہیں، یعنی آپس میں اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی عہد کیا ہے تو اس کو پورا کرنا. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کہہ رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے شاید کہ تم اس سے کوئی نصیحت پکڑو. اور آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی بیان کی گئی وہ اکثر ادیان کے اندر، اکثر دینوں کے اندر مشترک رہی ہے اور اسی کو سیدھا راستہ قرار دیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. ہمارا دین کتنا بہترین دین ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے نا اللہ کی غضب کے اوپر غالب ہے. اور یعنی یہاں پر اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس نیکی کو لکھ لیتے ہیں. حالانکہ اس نے وہ نیکی کی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے نیکی کا، وہ نیکی لکھ لی جاتی ہے. اور جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب جو ہے 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے تو لکھا نہیں جاتا، اور پھر گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے. جتنا کیا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے، بڑا چڑھا کر لکھا نہیں جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میری رحمت میری غضب کے اوپر غالب ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ملوکیت کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہاری ساری چیز، تمہارا مرنا، تمہارا جینا، تمہارا رہنا، حتیٰ کہ تمہاری ایک ایک چیز بدن کی، کان، آنکھ، ناک اور ہاتھ اور پیر، یہ سب کچھ میرے لیے ہے. گویا خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہے کہ تم اپنی اس ساری چیزوں کو میری اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرو، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرو. آگے سورہ اعراف ہے، یہ مکی صورت ہے، اور اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو، رسالت کو، آخرت کو زیادہ تر بیان کیا ہے. اور اعراف کسے کہتے ہیں؟ اعراف اس صورت کا نام اس لیے ہے کہ اسی صورت کے اندر جو ہے صاحب اعراف کا ذکر ہے. اور اعراف اس کو کہتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گے، نہ ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا اور نہ ہی جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. آگے ان کا تذکرہ آتا ہے. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے اگر تمہاری کوئی مخالفت کرے تو اپنے دل کو چھوٹا مت کرنا، کہ یہ تو پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، تمہارا کام جو ہے سیدھے طریقے سے، احسن طریقے سے لوگوں تک دعوت پہنچا دینا ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سارے انسانوں کے اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے.
گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے، اور جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم اور ابلیس کا ایک تفصیلی ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کے اندر پھر جو ہے ابلیس کا انکار کرنا، پھر اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کا جنت میں داخل ہونا، اور پھر جنت سے باہر نکالنا، پھر جنت کے اندر ان کے کپڑوں کا اتر جانا، پھر زمین کے اندر ان کا بھیجنا، اور یہ سارے واقعات جو ہیں، اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ شیطان تمہارا ابھی کا نہیں، کل کا نہیں، پرسوں کا نہیں، بلکہ جب سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے تب سے تمہارا دشمن رہتا آ رہا ہے، اسی لیے اسے اپنے آپ کو بچانا۔ پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالی قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ایک اور بات یہاں پر ارشاد فرمائی گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اور ماں حوا کے جنت میں ایک درخت کا ٹکڑا کھانے کی وجہ سے جو ان کے کپڑے اتار دیے گئے، گویا کپڑا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، ایک اور چیز جو ہے لباس ہے، وہ کون سا؟ وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ ایک جو لباس وہ ظاہری جو میں اور آپ پہنتے ہیں جس کو کپڑا کہتے ہیں، اور ایک لباس باطنی ہے جو تقویٰ کا لباس ہے۔ دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ظاہری لباس بھی اچھا ہو اور اندر کا لباس یعنی تقویٰ والا لباس بھی تمہارا اچھا ہو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ زمانے جاہلیت میں بھی اور اس کے بعد بھی کفار مشرکین ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرنا جو ہے اچھا سمجھتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ کی عزت اور بڑھ جاتی ہیں، اور گویا ہم اللہ کی عزت کرتے ہیں اور تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تردید کر دی، اور یہاں پر آگے جو ہے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بھی مسجد کے اندر آؤ تو جو ہے اپنے آپ کو زینت میں ڈال کر آؤ، یعنی کپڑوں کے ساتھ آؤ۔ اور ساتھ میں مفسرین نے ایک باریک نقطہ یہاں پر لکھا ہے کہ جس طرح مشرکین جو ہے ننگے بدن اور ننگے سر جو ہے طواف کرتے تھے، اللہ نے منع کر دیا، اسی طریقے سے ننگے سر نماز پڑھنا بھی ایک بے ادبی کی علامت ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پورا زینت کے ساتھ آؤ۔ جس طرح کپڑے تم نے پہنے ہیں، پائجامہ تم نے پہنا ہے، اس طرح تمہارے سر پر ٹوپی بھی ہونی چاہیے، یہ آداب خداوندی ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے کوئی بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ناممکن اور ایک ہوتی ہے مشکل۔ ہمارے دین کے اندر نہ کوئی احکام ناممکن ہے اور نہ ہی احکام کوئی مشکل ہے، ہاں تھوڑی سی مشکل ہی پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اوپر تو اجر و ثواب دیتے ہیں جو آدمی کو تھوڑا سا مشکل پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت سے زیادہ کوئی احکام بندوں کے اوپر نہیں ڈالتے ہیں۔ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، یہاں سے جو ہے اصحاب اعراف یعنی جو اعراف والے ہیں ان کا ذکر ہے۔ یہ اعراف والے ان کو کہا جاتا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جنہوں نے اعمال کیے ہیں اس اعمال کے مطابق جو ہے ان کو جنت میں داخل کر دے گا، کہ ان کے اعمال جو ہیں برائیوں سے بھی زیادہ بڑھ گئے، نیکیوں سے زیادہ نیکیاں جو تھی وہ ان کی برائیوں سے زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ ہو گئی، اللہ ان کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ لیکن اس میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دیوار کے اوپر بٹھا دیں گے، ان کا فیصلہ سب سے اخیر میں ہوگا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا فیصلہ جنت کا ہی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کو وہاں پر اس لیے بٹھائیں گے تاکہ وہ لوگ جنت والوں کو بھی دیکھیں گے، جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے کہ یار یہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، یہ برائیوں میں آگے بڑھ گئے، اور ہم دونوں کے اندر برابر رہ گئے۔ تو آخر میں ان کا فیصلہ جو ہے جنت ہی کا ہوگا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں اور قدرت کی اور توحید کے دلائل بیان فرماتے ہیں کہ آسمان کو زمینوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے اور 6 دنوں کے اندر بنا دیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یعنی یہ رات دن چاند ستارے اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نظام بھی سنبھالتا ہے۔
کسی انسان کی ذمہ نہیں رکھا کہ رات تم لانا، دن تم لانا، چاند تم لانا، سورج تم لانا. اللہ ہی نے یہ بڑی بڑی نشانیاں پیدا کی اور اللہ ہی جو ہے اس کو چلا رہا ہے. تو گویا کوئی ہے ہمارا پیدا کرنے والا. جیسے کہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، کہہ دیتے ہیں نا کہ ایک ہی دھماکے سے جو ہے آسمان بن گیا، ایک ہی دھماکے سے زمین بن گئی. یہ دھماکے سے نہیں بنا بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قدرت چلتی ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اس آیت سے لے کر آخری پارے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نبیوں کا اور 5 قوموں کا ذکر فرمایا ہے. وہ کون سے نبی ہیں، وہ کون سی قوم ہیں؟ کہ وہ نبی جو ہے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام ہیں. ان 5 انبیاء علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ان تمام نبیوں کی ایک دعوت مشترک رہی ہے. وہ کون سی دعوت ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. یعنی توحید کی دعوت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی جو ہے توحید کی دعوت رہی ہے. اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کے اوپر جو ہے چلنے میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس توحید پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہماری موت ہو، ایسا فیصلہ فرمائے.